قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 10 اور آیت نمبر 11 میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اور یہ آیات مبارکہ سورہ احزاب میں بنیادی طور پر جنگ خندق یا جس کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں اس موقع پر نازل ہوئی۔ سورت کا نام بھی احزاب ہے اور غزوے کا نام بھی احزاب یا غزوہ خندق کہا جاتا ہے۔ اب غزوہ خندق میں وہ لمحہ جس پہ ہم نے پچھلے جمعے کو بات آ کے ختم کی تھی کہ کفار کی طرف سے وہ پہلوان جس کا نام عمر بن عبد ود تھا اور جو 1000 لوگوں سے اکیلے لڑنے کی طاقت رکھتا تھا، وہ جب میدان میں آ گیا خندق کراس کر کے، اور اس نے جب پکارا للکارا لشکر اسلام میں سے کون ہے جو میرا مقابلہ کرے، تو 3 دن پیٹ پہ پتھر باندھ کے خندق کھودنے والے مجاہدین، اس وقت ان کی ایک اللہ نے بھی بڑی آزمائش کی۔ اس آزمائش کا ذکر قرآن مجید کی ان آیات میں کہ اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، کہ اب وہ اوپر کی طرف سے بھی سامنے کی طرف سے بھی دشمن آ گیا، اور اس دشمن کی ہیبت کو دیکھ کر دیگر جو کفار کا لشکر تھا اس نے بھی گھیراؤ شروع کر دیا۔ تو مسلمانوں نے دیکھا کہ خندق تو کھودی تھی کہ بچت ہو جائے گی، لیکن کیا معاملہ تو کچھ اور ہو گیا ہے، اب تو جنگ کرنی پڑے گی۔ دشمن للکار رہا ہے، ادھر سے کسی میں اٹھنے کی ہمت نہیں ہو رہی۔ یہ ہمت نہ ہونا یہ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت نمبر 11 میں بتایا، ہنالک ابتلی المؤمنون، کہ یہ مومنوں پر اللہ نے ایک بڑی آزمائش نازل کی کہ ان کی طاقت اور ہیبت کے سامنے دل دہلنے لگے۔ اور آیت نمبر 10 میں اللہ نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، جب ان کی آنکھیں دشمن کے خوف سے پھٹی جا رہی تھیں، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں، اب کیا ہوگا؟ اس وقت مولا کائنات علی کرم اللہ وجہ الکریم کھڑے ہوئے کہ میں اس دشمن سے لڑوں گا۔ تو اس وقت اس آزمائش میں علی کا کھڑا ہونا باقی مجاہدین اسلام کے لیے ایک سہارا بنا کہ چلو علی تیار ہو گیا۔ مگر امام الانبیاء علیہ السلام نے اپنے اشارے سے جب حضرت علی کو بیٹھنے کا اشارہ کیا کہ آپ بیٹھ جائیں، آپ نے نہیں جانا۔ اب پھر کیفیت، اب دشمن تو للکار رہا ہے نا، اب مجاہدین کی پھر کیفیت وہ عجیب قسم کی ہوئی۔ اس پہ قرآن مجید نے اگلے الفاظ استعمال کیے، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، کہ ان کے دل جو سینوں میں تھے وہ حلق میں آ پہنچے، جس طریقے سے کلیجے پھٹنے پہ آ گئے۔ کبھی کبھی خوف کی کیفیت انسانی زندگی میں ایسی آتی ہے، بندہ کہتا ہے بھئی اب میں کیسے نکلوں؟ قرآن میں اللہ اس لشکر اسلام کی کیفیت بتا رہا ہے، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، دل پھٹنے پہ آ گئے تھے ہیبت لشکر کفار کی وجہ سے۔ پھر مولا کائنات کھڑے ہو، پھر ایک سہارا بندہ، لیکن آقا علیہ السلام نے پھر اشارہ کیا علی بیٹھ جاؤ۔ اب پھر دشمن نے للکارا، بھائی کوئی نہیں، آپ میں کوئی مائی کا لال ایسا جو مجھ سے مقابلہ کر سکے۔ اب صحابہ کرام کا لشکر پھر انتہائی زیادہ پریشانی کا شکار، اور قرآن نے لفظ استعمال کیے وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُّونَ، اب وہ اللہ کے بارے میں بدگمان ہونے لگے۔ ایمانی حوالے سے ابتلا اور آزمائش میں یہ انتہائی مقام ہے لوگوں کہ اللہ کے بارے میں وہ جس کے لیے لڑنے آئے ہیں اس کی شاید مدد ہمارے ساتھ نہیں رہی۔ تظنون باللہ الظنون، اب ان کے بارے، ان کے دلوں میں اللہ کے بارے میں عجیب عجیب خیال آنا شروع ہو گئے۔ آؤ لوگوں، اب یہاں سے پتہ چلے گا کہ جس کو امام الانبیاء علیہ السلام نے سلطان النصیرہ کہا، اس کا حقیقی مقام کیا ہے، کہ باقی ساری صف جو لشکر کی ہے اس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کے بارے میں بھی گمان ہونا شروع ہو گئی۔ ہنالک ابتلی المؤمنون، مومنوں پہ بڑی آزمائش آ گئی۔ اب جب یہ بڑی آزمائش تھی، وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے ان مجاہدین کے وجودوں میں پھر زلزلے دیکھے، اور زلزلے بھی چھوٹے موٹے نہیں تھے، زلزالاً شدیدا، جیسے شدت کا زلزلہ آتا ہے جو سب کچھ گرا جاتا ہے، خس و خاشاک کی طرح بہا جاتا ہے، اس وقت اللہ اہل ایمان کی کیفیت بتا رہا ہے۔ انہوں نے کہا اب سوچا اب نہیں بچیں گے۔ زلزلوا زلزالا شدیدا، غزوہ احد میں پہلے کچھ منظر وہ دیکھ چکے تھے، آج جب انہوں نے پھر اس لشکر کو دیکھا تو ان کی اپنی باڈیز کے اندر، وجود کے اندر زلزلے برپا ہو گئے۔ آؤ لوگوں، جب پورے لشکر اسلام کے وجود میں زلزلے برپا تھے، اس وقت اسی لشکر اسلام میں سے آقا کریم علیہ السلام کی دعا سے ملا ہوا سلطان النصیرہ کھڑا ہوا۔
ادھر زلزلوں سے وجود کانپ رہے تھے، ادھر مولا حیدر امام الانبیاء کی بارگاہ میں پہنچ چکے تھے۔ آقا ہوں اجازت دی، اور آقا نے اجازت عطا فرما دی، اجازت عطا فرما دی۔ امامہ باندھا، ذوالفقار پکڑائی، اور پھر گئے میدان میں، اور حضور نے فرمایا علی ہوش اور جوش دونوں کو سامنے رکھ کے جنگ کرنا۔ آپ گئے، دشمن کے مقابلے میں تعارف ہوا، وہ میں پچھلے جمعے کو بتا چکا ہوں۔ آپ نے کہا انا علی ابن ابی طالب، اس نے کہا تو میرے دوست کا بیٹا، چل چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ نے کہا میں تو چھوڑنے کے لیے آیا نہیں ہوں۔ اس نے کہا اچھا پھر کیا کرنے کا تو؟ کہا میں تجھے اس دین محمدی کی دعوت دیتا ہوں جس کو ہم نے مانا ہے، تو بھی مان لے۔ اس نے کہا مجھے کیا ملے گا؟ آپ نے کہا تیری جان کو امان اور حفاظت مل جائے گی۔ وہ غرایا، اس نے کہا اسی رسول سے تو لڑنے آئے ہیں، تو مجھے ان کی دعوت دیتا ہے؟ مگر مولا کائنات نے دعوت حق دے کر امام الانبیاء علیہ السلام کے فرمان کے مطابق دنیا کو بتا دیا کہ اہل اسلام کا شیوا اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مجاہدین کا شیوا دشمن کی وجود کاٹنا نہیں ہوتا، اس کے سر کو پہلے اتارنا نہیں ہوتا، بلکہ اہل اسلام کا شیوا جو شیوہ پیغمبری ہے وہ یہ ہے کہ بھلے دشمن ہو، میدان جنگ میں ہو، پہلے اس کی گردن کو اللہ کے ہاں جھکانے کی کوشش کی جائے، اس میں محنت کی جائے، اسے دعوت حق دی جائے۔ یہ نہیں کہ دشمن ہے میدان میں آ گیا گردن اتارو، تو دعوت دی اس نے نہیں قبول کی۔ اس نے کہا علی آج تو ہتھیار کی زبان چلے گی، وار کر۔ آپ نے کہا نہیں، پھر وار تو پہلے کر۔ اس نے کہا میں کیوں کروں، تو کیوں نہیں کرتا؟ کہ علی کی شمشیر حیدری وہ شمشیر ہے، یہ جب چلتی ہے تو پھر گرا ہوا کبھی اٹھ، یہ نہ ہو کہ بعد میں تجھے یہ خیال آئے ہائے مجھے موقع مل جاتا، میں وار کرتا تو پتہ نہیں کیا کر دیتا، یا تیرے کوئی مورخ بات کہ یہ نہ لکھیں علی نے تو موقع نہیں دیا تھا، پہلوان بڑا تکڑا تھا، تو پہلے وار کر تاکہ کل تجھے یہ احساس نہ رہے کہ مجھے موقع نہیں ملا، موقع نہیں ملا۔ ارے لوگوں، جس دشمن کی ہیبت سے کئیوں کے وجود کانپ رہے ہیں، زلزلے بپا ہیں، کئیوں کے دل گلوں میں آ کر رکے ہوئے ہیں، کئیوں کی آنکھیں پھٹکی پڑی ہیں، مگر آؤ لوگوں مولا کائنات کی جرت اور استقامت کو سلام پیش کریں کہ دین محمدی کی دعوت بھی دیتے ہیں، اور دعوت ریجیکٹ ہونے پہ پھر بھی وار نہیں کہتے چل تجھے غرور ہے 1000 انسانوں کی طاقت کا، آوار کر لے تیرا یہ غرور بھی ختم ہو جائے، اس لیے کہ علی کی تلوار جب چل جاتی ہے پھر دشمن کبھی اٹھ کے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اس نے وار کی، ناکام ہو گیا۔ پھر مولا مرتضیٰ کی ذوالفقار حیدری چلی، ادھر لوگوں گرد و غبار تھا، نظر کچھ نہیں آ رہا تھا مجاہدین اسلام کو، لیکن نعرہ تکبیر علی المرتضیٰ کی زبان سے جب بلند ہوا، حضور اپنے خیمے میں کھڑے ہو گئے اور کہا صحابیوں لشکر والوں مبارک ہو، ہم جنگ جیت گئے۔ حضور ہمیں تو نظر ہی نہیں آ رہا، سامنے گرد ہے۔ آقا نے فرمایا میرا علی جس پر تکبیر پڑھ دینا پھر وہ اٹھ نہیں سکتا۔ گرد چھٹی، دیکھا تو دشمن 2 ٹکڑے پڑا تھا، اور علی المرتضیٰ اپنی تلوار زمین سے نکال رہے تھے۔ اس موقع پہ آقا نے ایک جملہ بولا، کہا علی نکال لے تلوار، کیونکہ یہ رحمت للعالمین کے ہاتھوں سے ہو کے تجھے ملی ہے، اگر آج میری رحمت والے ہاتھ نہ لگے ہوتے، آج تو نے بازو حیدر سے جس طاقت سے دشمن کو تلوار ماری یہ تخت و سرا تک اتر جاتی۔ مگر آؤ لوگوں، یہاں تک ہم نے مضمون کچھ نہ کچھ بیان کیا تھا آپ کے سامنے۔ اب وہ مولا مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم دوستان محترم، انہوں نے اپنے وصال سے پہلے اپنے شہزادوں کو بلا کر ایک وصیت کی، کہا حسن و حسین علیہ السلام جب میری شہادت ہو جائے، جنازہ پڑھ لیا جائے، تو مجھے لوگوں کے سامنے لوگوں کے قبرستان میں دفن نہ کرنا، مجھے چھپا کے دفن کرنا، اور اس کو راز رہنے دینا، جب تک اللہ اس کو راز رکھے گا یہ راز رہے گا۔ وجہ فرمایا اس لیے ہم نے زندگی میں بڑے بڑوں کے بڑے مارے ہیں، جب تک علی زندہ تھا کسی کی جرت نہیں تھی علی کے مقابلہ آتا، وہ ہم سے بدلہ نہیں لے سکے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہماری میت کی، ہماری لاش کی بھی حرمتی کرنے نہ پہنچ جائے، کیونکہ اب تو علی اس جہان کو ظاہراً چھوڑ چکا ہوگا۔ اس لیے شہزادوں کو حکم دیا کہ میری تدفین جو ہے وہ خفیہ طور پہ کرنا، اور مولا مرتضیٰ کی تدفین لوگوں خفیہ ہو گئی، معلوم نہیں دشمنوں کو پتا چلا کہ مولا مرتضیٰ کا وجود کہاں دفن کیا گیا۔ پھر وقت گزر گیا، صدیاں بیت گئیں، زمانے کو نہیں معلوم تھا کہ مولا مرتضیٰ کا
وجود پاک کس جگہ پر زمین میں مدفون ہے، تدفین کہاں ہوئی ہے؟ بنو عباس کا، بنو امیہ کا سارا دور گزر گیا، بنو عباس کا دور گزر رہا ہے، خلیفہ ہارون الرشید کا زمانہ آ گیا، اور ہارون الرشید بہت شوقین تھا شکار کا، جنگل میں شکار کرنے جایا کرتا تھا۔ وہ ایک دن حسب عادت، حسب معمول جنگل میں شکار کرنے گیا۔ اس نے شکار کے دوران ایک منظر دیکھا، منظر بڑا عجیب تھا۔ اس نے دیکھا کہ اچانک گہرے جنگل کے جھاڑیوں میں سے ایک ہرن باہر نکلتا ہے، اس ہرن کے پیچھے ایک جنگلی شیر لگا ہوا ہے جو اس کو پکڑنا چاہتا ہے۔ اب ہارون رشید کہتا ہے میں منظر دیکھ کے میں نے کہا چلے آج دیکھتے ہیں شیر ہرن کو کیسے پکڑتا ہے، مگر کہتے ہیں میں بڑا حیران اس وقت ہوا جب وہ جنگل کا ہرن شیر سے چھپنے کے لیے گہرے جنگل میں جانے کے بجائے وہ جس طرف جنگل ختم ہو رہا تھا، ہلکی ہلکی جھاڑیاں تھیں، وہ بھاگ کے اس طرف جانا شروع ہو گیا۔ حالانکہ ہرن تو چھپتے تھے گہرے جنگل میں جا کر، آج اس ہرن کو کون سی چیز ہے جو گہرے جنگل سے نکال کر میدانی علاقے کی طرف لے کے جا رہی ہے؟ کہتے ہیں میں نے منظر دیکھا، ہارون الرشید کہتا ہے کہ وہ ہرن بھاگتا بھاگتا ایک چٹیل میدان سے آیا جہاں ایک جھاڑی تھی، جھاڑی، اس جھاڑی کے پاس جا کے آرام سے بیٹھ گیا۔ میں اور حیران ہو گیا کہ پیچھے شیر ہے، دشمن ہے، اور یہ ہرن بھاگ کے جان بچانے کی بجائے اس جھاڑی کے پاس بیٹھ کیوں گیا ہے؟ وہ کہتے ہیں مگر اگلا منظر میری آنکھ نے دیکھا، وہ بھی چندھیا گئی۔ وہ منظر یہ تھا کہ دنیا کا جنگل کا شیر جو جنگل گہرے سے بھاگتا بھاگتا آیا تھا، اس جھاڑی کے قریب نہیں آیا، دور وہ بھی فاصلے پہ رک گیا۔ تھوڑی دیر وہ دیکھتا رہا کہ یہ ہرن یہاں سے اٹھ کے کہیں جائے میں اس کو پکڑوں، مگر ہرن نے ایسا ڈیرا جمایا کہ ہرن وہاں سے ہلا نہیں۔ جب شیر نے دیکھا یہ تو یہاں سے ہلنے والا نہیں، تو ہارون الرشید کہتا ہے کہ اب جنگل کا بادشاہ، دنیا کا شیر واپس جنگل میں چلا گیا۔ میں حیران ہو گیا، جنگل کے شیر جس کی خوراک سامنے تھی بھگا کے یہاں تک لایا تھا، آخر اس نے ہرن کو دبوچا کیوں نہیں؟ اب تو ہرن آرام سے بیٹھا ہوا تھا۔ خلیفہ ہارون الرشید کہتا ہے میں واپس اپنے دربار میں آ گیا۔ اس نے آ کر اپنے سارے درباریوں کو، بڑے بڑے عقل مندوں کو بلایا، سارا واقعہ سنایا، اور سنا کے کہا مجھے بتاؤ اس دنیا کے شیر کو اپنی غذا ہرن کے شکار سے کس چیز نے روکا تھا؟ سارے درباری غور و فکر کرنا شروع ہو گئے، مگر معاملہ نہ سلجھا۔ اس نے کہا یار تم بڑے عقل مند میرے درباری ہو، اتنی سی بات نہیں بتا سکتے؟ انہوں نے کہا حضور ہم تو نہیں بتا سکتے، لیکن اس دھرتی پہ ایک شہزادہ ایسا ہے اگر اس کو بلا لے مہمہ حل ہو جائے گا۔ پوچھا وہ شہزادہ کون ہے؟ فرمایا وہ شہزادہ میرے علی کی آل میں سے، حسین کی آل میں سے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے، وہ فاطمی شہزادہ ہے جو اس طرح کے راز اور مہمے حل کر سکتا ہے۔ لوگوں، فاطمی شہزادے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو بلایا گیا۔ آپ ہارون الرشید کے دربار میں آئے، پوچھا بھئی کیا بات ہے، مجھے کیوں بلایا؟ خلیفہ نے ساری منظر کشی جنگل کی کہا حضرت جی حیران پریشان ہیں کہ دنیا کا شیر ہو، شکار بیٹھا ہوا ہو، بھگا کے لایا ہو، مگر شکار کرنے کی بجائے چھوڑ کے واپس چلا جائے، یہ مہمہ حل نہیں ہو رہا۔ لوگوں دربارے ہارون الرشید میں فاطمی شہزادہ امام موسیٰ کاظم کھڑے ہیں، سوچ میں پڑے، پھر سوچا یہ راز آج تک ہم فاطمی شہزادوں کے سینے میں دفن تھا، لگتا ہے آج اس راز کے افشا ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ پھر رخ کیا ہارون الرشید کی طرف اور کہنے لگے اے دنیا کے خلیفے، نہ تو دنیا کا بادشاہ، یہ مہمہ نہ تیری سمجھ میں آ سکتا ہے، نہ تمہارے دنیا کے شیر کی سمجھ میں آ سکتا ہے، مگر سن وہ ہرن اس نے جس جھاڑی میں پناہ لی وہ تمہیں دیکھنے میں جھاڑی نظر آتی ہے، اس کے نیچے ہمارے بابا شیر خدا مرتضیٰ دفن ہے۔ فرمایا وہ تمہیں تو ہرن نظر آتا ہے، مگر اس کو اتنا پتہ ہے، اتنا شعور اس ہرن کو اللہ نے دیا ہوا ہے کہ اگر میری جان کائنات میں کوئی بچا سکتا ہے، میری مشکل کشائی کوئی کر سکتا ہے، میری مسیحائی کوئی اس وقت کر سکتا ہے، اور مجھے دنیا کے شیر سے کوئی بچا سکتا ہے تو وہ شیر
جہاں اللہ کا شیر لیٹا ہو وہاں دنیا کے شیر کی ہمت نہیں قریب آ سکے۔ آپ لوگ اس کو کہتے ہیں مشکل کشا سلطانن نصیرہ۔ تو بھائی علی المرتضیٰ ظاہراً چلے گئے، کئی صدیاں بعد ہرن کی مشکل کشائی کر کے بتا دیا کہ ظاہر کی آنکھ اگر علی کو نہیں دیکھ سکتی تو پریشان نہ ہونا، علی آج بھی امت کی حاجت روائی اور مشکل کشائی کرتا ہے۔ بھئی میں نے جملہ بڑا خاص بول دیا، اس جملے کو سمجھنا لوگوں کہ علی آج بھی امت کی مشکل کشائی۔ آئیے ذرا توجہ کیجیے، قرآن مجید کی سورہ مائدہ آیت نمبر 55، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا بہ، بے شک اللہ بھی ولی ہے، رسول بھی ولی ہے، اور اہل ایمان میں بھی اللہ کے ولی موجود ہیں۔ اور ان کی علامتیں کہ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ دیتے ہیں، وہم راکعون، اور حالت رکوع میں بڑی عاجزی کے ساتھ جھکے ہوتے ہیں۔ اس آیت کا شان نزول کیا ہے، بڑی توجہ رکھنا دوستان محترم۔ میں آج کے کسی دور کے ملا کی کتاب سے حوالہ نہیں دے رہا، شیخ ابو بکر الجساس یہ مفسر قرآن ہیں اور تقریباً 11 صدیاں پہلے گزرے ہیں۔ اتنے پرانے مفسر قرآن، ان کی تفسیر قرآن احکام القرآن، اس میں وہ اس آیت کا شان نزول بیان کرتے ہیں۔ کس طرح؟ وہ بنیادی طور پہ نماز پر بات کر رہے تھے اپنی تفسیر میں کہ نماز میں کچھ اعمال ہوتے ہیں، اعمال کثیرہ، وہ اگر ہو جائیں بندے سے سرزد تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور کچھ اعمال ہوتے ہیں اعمال یسیرہ، وہ اعمال اگر نماز میں سرزد ہو جائیں تو نماز ٹوٹتی نہیں ہے، قبول ہوتی ہے۔ اب وہ اعمال یسیرہ میں بیان کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں، وہ اس واقعے کو لائے اور شان نزول کو لائے۔ کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ مسجد نبوی ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہیں، کوئی نوافل پڑھ رہے ہیں، کوئی تسبیح تحلیل میں، کوئی کسی اور معاملے میں مصروف ہیں، اچانک مسجد میں مولا کائنات علی کرم اللہ وجہ الکریم تشریف لائے۔ آپ نے آ کر نماز شروع کی، نماز نوافل جو بھی تھی وہ نماز پڑھنا شروع کی۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں کہ اچانک مسجد میں ایک سائل داخل ہوا۔ بھائی توجہ رکھنا، وہ سیدھا چلتے چلتے آ اگلی صفوں میں جا کے کھڑا ہوا، اس نے یوں ہاتھ بلند کی اور اللہ کی بارگاہ میں التجا کرنے لگا، یا اللہ میں بڑی مشکل میں ہوں، میں بڑی مصیبت میں ہوں، مجھے بڑی پریشانی ہے، تیرے گھر میں آیا ہوں تیری حاجت روائی کے لیے، مشکل کشائی کے لیے، تو میری مشکل کشائی فرما، تو میری حاجت روائی فرما۔ وہ دعا کرتا رہا۔ لیکن شیخ ابو بکر الجساس لکھتے ہیں کہ وہ جتنے مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے نا، ان میں سے کوئی بھی اس کے قریب نہیں آیا، کسی نے اس کی بات میں توجہ نہیں دی، وہ اپنی مصروفیت میں تھے، یہاں تک کہ سائل پکارتا رہا۔ جب لوگوں اس کی مسیحائی نہ ہوئی تو وہ اللہ کی بارگاہ میں گلا کر کے جانے لگا کہ مولا تیرے دربار میں آیا تھا مشکل کشائی کے لیے، حاجت روائی کے لیے، مسیحائی کے لیے، تجھے بڑا پکارا، مگر تیرے دربار سے تیرا سائل مایوس ہو کے لوٹ رہا ہے۔ یہ کہہ کے وہ چل دیا۔ لوگوں مسجد نبوی ہے اور بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور پیچھے ایک صف میں مولا مرتضیٰ حالت نماز میں ہیں۔ وہ سائل جب مولا مرتضیٰ کے پاس سے گزرا، آپ اس وقت حالت رکوع میں تھے، رکوع کی حالت میں مولا حسین کے بابا موجود ہیں۔ لوگوں سائل اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کر کے جا رہا ہے۔ جب میرے مولا کے پاس سے گزرنے لگا، شیخ ابو بکر الجساس لکھتی ہے، لوگوں مولا مرتضیٰ نے حالت رکوع میں اپنا ہاتھ یوں آگے بڑھا کر اپنی چھوٹی انگلی یوں کی، جس پر آپ نے ایک قیمتی نگینہ چڑھی ہوئی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، وہ انگوٹھی سائل کی طرف بڑھانا اس امر پہ دلالت تھا کہ بارگاہ خدا سے مشکل کشائی چاہنے والے پریشان ہو کے نہ لوٹ، ہماری نماز بھی جاری رہے گی، تیری مشکل کشائی بھی فرما دیں گے۔ انگلی بڑھا کر اس کی طرف بڑھائی تو وہ سمجھ گیا کہ یہ انگوٹھی، اس نے انگوٹھی اتاری، لے گیا انگوٹھی بیچ کے، اس نے اپنا مسئلہ، اپنی مشکل پوری کر لی۔ آؤ دوستان محترم، نماز علی کی مکمل ہوئی، مسجد نبوی میں ایک شور مچا، علی تیری نماز ٹوٹ گئی۔ اے علی بتاؤ، آپ نے یہ عمل حالت نماز میں کیا ہے، آپ کی نماز آپ نے پھر کیوں پڑھی آگے، توڑی کیوں نہیں، ٹوٹ گئی؟ ایک صحابی رسول بولا، اس نے کہا ابھی مولا علی سے یہ مسئلہ نہ پوچھیں، رسول خود موجود ہیں، بارگاہ رسول میں چلتے ہیں، وہاں سے مسئلہ دریافت کرتے ہیں۔ لوگوں مولا کائنات کو لے کر باقی احباب امام الانبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئے، سوال کیا، آقا آج حالت نماز میں علی نے اپنا ہاتھ بڑھا کے سائل کو انگوٹھی دی ہے، آقا یہ بتائیے علی کی نماز ٹوٹی یا ہوئی؟ ابھی سوال حضور کی بارگاہ میں لوگوں ہوا،
ابھی میرے محبوب جواب دینے کے لیے سوچنے لگے، عرش کی بلندیوں سے جبریل اتر آیا، دیکھا میرے محبوب اللہ کا پیغام لے آیا ہوں، آپ فیصلہ نہ سنائیں، علی کی نماز کی قبولیت کا فیصلہ میرا رب سنا رہا ہے۔ اس وقت جبریل نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 پڑھی، رب کہہ رہا ہے کہ اللہ بھی تمہارا ولی ہے، وَرَسُولُهُ رسول بھی تمہارا ولی ہے، وَالَّذِينَ آمَنُوا ایمان والوں میں بھی اس علی کو اپنا ولی سمجھو، الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ جو نماز بھی پڑھتا ہے، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ اور اس امت کی مشکل کشائی بھی کرتا ہے، وَهُمْ رَاكِعُونَ اس کا رکوع ہم تک بھی رہے ہیں، قبول بھی کر رہے ہیں۔ میں اس کے رکوع کی حالت خشیت ہم سے پوچھو، اللہ نے لوگوں مولا کائنات کی گواہی دی تھی، مگر شیخ ابو بکر الجساس کہتے ہیں انما ولی کا لفظ بول کے اللہ نے ولی کا معنی بتا دیا کہ میں جس کو آج ولی کہہ رہا ہوں وہ ولی اہل ایمان سے ہوگا جو قیامت کی امت کا مشکل کشا ہوگا، جو کہ واقعہ بھی مشکل کشائی کا تھا۔ سائل آیا، رویا، اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی، مولا میری حاجت روائی مشکل کشائی کر۔ علی المرتضیٰ نے مشکل کشائی اور مسیحائی کی، حاجت روائی کی، قرآن نے اس کو بیان کیا، لوگوں جب قرآن نے بتا دیا تو پتہ چلا سلطان النصیر، قیامت تک امت کا مشکل کشا، حاجت روا مولا مرتضیٰ ہے۔ اور یہاں معنی سبب کے طور پہ، مسبب کے طور پہ نہیں۔ اب یہ ایک نکتہ سن لیجیے، یا ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے، کوئی آپ سے سوال کر سکتا ہے بھائی آپ کیسے لوگ ہیں؟ ایک طرف کہتے ہیں جنگ میں حضرت علی کو تیر لگ گیا، تیر نکل نہیں رہا تھا، کسی نے کہا جب علی نماز پڑھے گا تب نکال لے، جب آپ نے نماز شروع کی تو پنڈلی سے تیر کھینچ کے نکال لیا گیا، نماز ختم ہوئی، پوچھا گیا مولا آپ کو کوئی تکلیف ہوئی؟ آپ نے کہا مجھے تو چینٹی کے کاٹنے کے برابر بھی تکلیف ہوئی۔ وہ علی جس کو آپ کہتے ہیں اللہ کی نماز اتنے اہتمام اور حضوری سے پڑھتا ہے، آج اس نے سائل کو کیسے دیکھ لیا اور مجھے بھی دے دی؟ تو آپ لوگوں کی وہ معنی یا یہ معنی سوال ہو سکتا ہے، آپ لوگ اس کا جواب سنیں۔ دوستان محترم، وہ جو سائل مسجد نبوی میں آیا، اس نے ہاتھ اٹھائے، اس نے فریاد کس کی بارگاہ میں کی؟ فریاد حاضر کس کے وہ فریادی کس کے دربار میں حاضر ہوا؟ ذرا اونچا بولیے نا، کس کے دربار؟ اور مولا علی حالت نماز میں کس کے دربار میں کھڑے تھے؟ فریادی بھی اللہ کے دربار میں اور مولا علی بھی اللہ کے دربار میں۔ آؤ لوگوں، دربار ایک تھا، جس دربار میں میرا مولا مشکل کشا کھڑا تھا، اسی دربار میں سائل حاجت لے کے حاضر ہو گیا۔ اللہ نے کہا میرے علی تو کیونکہ میرے دربار میں کھڑا ہے، مسبب میں بنتا ہوں، سبب تجھے بنا دے۔ جس کو اللہ سبب بنا دے اس کی حضوری بھی نہیں ٹوٹتی، اور وہ جس کا سبب بنتا ہے اس کی حاجت بھی نہیں کرتی۔ مگر آؤ دوستان محترم، لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے۔ اب میں آخری بات صفات کی گفتگو بھی کرنے لگا۔ اس حدیث پہ تو کسی کے اختلاف نہیں ہے، سب نے لکھی ہے کہ القرآن مع العلی والعلی مع القرآن۔ نور علیہ السلام نے فرمایا قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، لن یتفرقا، یہ آپس میں کبھی جدا نہیں ہوں گے، حتیٰ یرد الیہ الحوض، حتیٰ کہ حضور نے فرمایا یہ دونوں علی اور قرآن اکٹھے حوض کوثر پر میرے پاس آئیں۔ اب آپ لوگوں نے قرآن دیکھا ہوا ہے؟ قرآن دیکھا ہوا ہے؟ جواب دے دیں، قرآن دیکھا ہوا ہے؟ میں پوچھوں علی کو دیکھا ہوا ہے؟ آپ یہ کہیں گے کہ قرآن تو موجود ہے ہمارے گھروں میں، علی کہاں ہے؟ اکٹھے کیسے؟ قرآن کو نظر آتا ہے، علی نظر نہیں آتا۔ بھائی بڑا اہم نقطہ لے رہا ہوں، اور آج اس وقت میں اس نقطے کو سمجھنے اور سمجھانے کی اشد ضرورت ہے۔ خارجیت کی ہوائیں ہر طرف چل رہی ہیں میرے معاشرے میں، جو فتنہ جدھر سے اٹھتا ہے رخ میرے مولا مرتضیٰ کی گمے کی طرف کر دیتا ہے، نبی کی آل کی طرف کر دیتا ہے۔ آؤ لوگوں، اس ہر فتنے کے سامنے بند باندھ رہا ہوں، ہر فتنے کے آگے کا بند باندھ رہا ہوں تاکہ امت کا ایمان بچ سکے۔ لوگوں میرے لفظوں پہ توجہ کرنا، غور کرنا۔ یا اللہ تیرے محبوب نے کہا قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ۔ قرآن تو نظر آتا ہے، علی نظر نہیں آتا۔ قرآن تو ہمارے گھروں میں ہے، علی کہاں؟ اور
سے سوچتا رہا کہ قرآن تو ہمارے پاس ہے، علی کہاں پر ہے؟ ایک دن اللہ نے مہربانی فرمائی، استاد یہ محترم حضور شیخ الاسلام کے قدموں میں بیٹھے تھے، آپ نے ایک حدیث حاکم امام حاکم نے مستدرک میں، جس کو صحیح ابن حبان میں بھی بیان ہوئی، جس کو مسند احمد بن حنبل میں بھی بیان کیا گیا، حدیث کیا ہے؟ میرے استاد کے محترم حضور شیخ الاسلام نے وہ حدیث بیان کی، بس ایک دم ذہن اس کا گیا، سمجھ آ گیا علی کہاں ہے۔ آؤ آج آپ کو راز بھی بتا رہا ہوں، علی کہاں پر ہے جو قیامت والے دن قرآن کے ساتھ چل کے حوضے کوثر پہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں جائے گا۔ آؤ لوگوں توجہ رکھنا، بتانے جا رہا ہوں، مولا مرتضیٰ کو تلاش کرنا ہو تو حسین کا بابا کہاں ملتا ہے؟ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت میں خارجی پیدا ہونے کا، اور خارجیوں کی سب سے پہلی علامت میرے محبوب نے بتائی کہ وہ اللہ کا قرآن پڑھیں گے، قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے۔ پتہ چلا قرآن زبان سے پڑھیں گے، اور قرآن زبان سے ہو کر کہاں تک جائے گا؟ اور حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ آؤ لوگوں بڑی توجہ رکھنا، قرآن پڑھیں گے، قرآن مانیں گے، قاری بنیں گے، مگر جب وہ قاری بن کر قرآن کی تلاوت کریں گے، قرآن ان کے حلق تک جائے گا، اور حلق سے قرآن رک جائے گا، قرآن رک جائے گا، اور رک کے نیچے سینے میں پڑھنے والے کے قلب کو دیکھے گا۔ القرآن مال علی والنبیو مال قرآن، دیکھے گا اس بندے کے سینے میں مولا علی ہے یا نہیں۔ اگر علی ہوگا قرآن سینے میں اتر جائے گا، علی نہیں ہوگا قرآن گزر جائے گا۔ قرآن حلق میں رک کے دیکھے گا، اندر علی ہے بھائی، علی اب بڑا دکھا دیا اللہ نے، اب چھپا کے رکھا ہوا ہے، جگہ بتا رہا ہوں، اب قرآن نے اب علی کی معیت میں جانا ہے، یہ حضور کا فیصلہ ہے۔ قرآن رک کے دیکھتا ہے، نیچے علی کی محبت ہے، مولا علی یہ سینے میں رہتے ہیں، یہ بندہ جو مجھے پڑھ رہا ہے یہ جیسے مجھے مانتا ہے ویسے حسین کے بابے کو بھی مانتا ہے یا نہیں۔ اگر اندر علی نظر آئے قرآن اس دل میں اتر جاتا ہے، علی نظر نہ آئے قرآن اس سینے سے گزر جاتا ہے۔ بھئی امت یہ موٹا سا راز ہے، کس کے سینے میں قرآن اترے گا اور کس سے حلق سے گزرے گا، اب فیصلہ آپ نے کرنا، ہم نے کرنا ہے، اتارنے والا بننا ہے، گزارنے والا بننا۔ مگر یاد رکھنا قرآن کی آیتیں، بھائی لوگوں جملہ سننا، قرآن کی آیتیں بڑی حیا والی آیتیں ہیں۔ جب قاری قرآن پڑھتا ہے نا، یوں قرآن کو سامنے رکھتا ہے، قرآن اس قاری کے چہرے کو تکتا ہے، قرآن دیکھتا ہے، بھائی قرآن گونگا نہیں ہے۔ کسی کو یقین ہے، حدیث پڑھی، حضرت عبداللہ بن عباس بتاتے ہیں کہ میرے اونٹ کی مہار یا نکیل گم ہو جائے، میں جنگلوں میں نہیں ڈھونڈتا، قرآن سے پوچھتا ہوں، قرآن کھول کے قرآن سے تلاش کرتا ہوں، اور مجھے قرآن سے تلاش کے ذریعے وہ نکیل مل جاتی ہے۔ تو قرآن قاری کے چہرے کو دیکھتا ہے۔ اگر آل رسول کا حیا والا ہے تو قرآن کی حیا والی آیتیں اس کو فیض عطا فرما دیتی ہیں، اور اگر چہرہ کسی بے حیا کا ہے تو حیا والی آیتیں بے حیا کو فیض نہیں دیتی، حیا والی آیتیں بے حلق سے ہی نکل جایا کرتی ہیں، بے حیا کے سینے میں نہیں اترتی۔ القرآن مع علی، ان دونوں کو اکٹھا کرو لوگوں، ہم نے جدا کر دیا ہے۔ جب سے جدا کیا ہے، خارجیوں کی بندوقیں، خارجیوں کے گولے وہ زیادہ تیزی سے آنا شروع ہو گئے، یہ ہمارا قصور ہے۔ امت واحدہ بنیں گے حضور کے فرمان کے مطابق، علی اور قرآن دونوں کو اکٹھا رکھیں۔ جب یہ امت اس نقطے پر آ جائے گی، سمجھ جائے گی، انشاءاللہ خارجیت کی ہوائیں خود بخود راستے بدل جائیں گی، ناکام و نامراد ہو جائیں گی۔ آؤ دوستان محترم، وقت کے دامن میں تو وسعت نہیں ہے، مگر میں جس کیفیت میں چاہتا ہوں اس کیفیت میں کچھ اور بھی آپ کو بتا دوں۔ حضرت مولا کائنات کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں کہ ولد علی من جوف الکعبہ، علی کی ولادت جو میرے بطن سے ہوئی وہ کعبہ جو اللہ کا گھر ہے اس کے بالکل سینٹر میں ہوئی، اس کے درمیان میں ہوئی۔ جوف سینٹر کو کہتے ہیں، جیسے پیٹ ہمارا جوف ہے، پورے وجود کا یہ سینٹر ہے نا، تو کعبے کے سینٹر میں ہوئی۔ دوستان محترم، ساری کائنات کا مرکز، کرۂ ارضی کا مرکز، حجاز مقدس کی سرزمین عرب ہے، ساری کائنات کا سینٹر نیوکلیس اور عرب کا مرکز ہے شہر مکہ، اور لوگوں مکہ کا مرکز ہے بیت اللہ، اور بیت اللہ کے مرکز میں مولا کائنات کو
کو پیدا کر کے اللہ نے یہ راز قیامت تک آنے والی امت کو سمجھا دیا. میں نے مولا مرتضیٰ کو ساری دھرتی کا مرکز بنا کے ولادت کر کے تمہارے سامنے پیش کر دیا ہے. اب تمہیں چاہیے اپنے ایمان کا مرکز بھی مولا مرتضیٰ کو بنا لینا. ہم نے اللہ نے کہا ہم نے اپنے گھر کا مرکز بنا دیا ہے, تم اپنے ایمان کا بھی مرکز بنا. اور پھر لوگ کہتے ہیں ہم اعلی حضرت کے مسلک پر ہیں, اعلی حضرت فاضل بریلوی کے مسلک پر ہیں. جب میرے مولا پیدا ہو گئے نا, 3 دن بعد امام الانبیاء علیہ السلام تشریف لائے. آپ نے اپنے دست مبارک پر ید اللہ والے ہاتھوں پر مولا کو اٹھایا, آنکھ کھولی, دیدار مصطفیٰ کیا. یہ بات آپ نے سنی ہوئی ہے, مگر آقا علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن گھٹی کی صورت میں لعاب مصطفیٰ دہن علی المرتضیٰ میں ڈالا. اب میں لمبی وضاحت نہیں کروں گا اس لعاب کی, اس لعاب پہ پوری مضمون بیان کیے جا سکتے ہیں, مگر لوگوں میرے اعلی حضرت امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ اپنے سلام میں لکھتے ہیں, سلام میں, کہ وہ زبان جس کو سب کن کی نہیں سمجھ آئی. بھائی لو آپ کہاں سے آتا ہے؟ زبان سے آتا ہے نا. تو وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں, اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. آؤ لوگوں اب لعاب دہن مصطفیٰ کا مقام سمجھو کہ وہ لعاب دہن مصطفیٰ جو میرے امام اہل سنت کی نظر میں اللہ کے امر کن کی کنجی ہے, اس زبان کا لعاب دہن مولا مرتضیٰ کو عطا کیا ہے. تو پھر میرے مولا کی علم کی وسعتوں پہ اب وقت نہیں بات کروں, مگر ایک جملہ کہہ کے بات ختم کر رہا ہوں. ہجرت کی رات نا آقا علیہ السلام نے اپنے بستر پہ مولا کو لٹایا, مولا مرتضیٰ کو, اور حوالے کیا کی جی, بولے نا جی, امانتیں. امانت حوالے نہیں کی, امانتیں حوالے کی. اب عربی میں جمع 3 سے شروع ہوتی ہے, اس کا مطلب ہے 3 سے زیادہ لوگوں کی امانتیں تھیں. مجھے کوئی بندہ کسی ضعیف سے ضعیف روایت سے بتا دے کہ حضور علیہ السلام نے حضرت علی سے فرمایا ہو یہ امانت فلاں کی ہے, یہ امانت فلاں کی ہے, یہ امانت فلاں کی ہے, کوئی کائنات کی کتاب نہیں دکھا سکتا. پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. اتنی امانتیں اٹھا کے مولا مرتضیٰ کو دے دی اور کہا صبح لوگوں کو دے کے تم بھی مدینے آ جانا. نہ میرے مولا مرتضیٰ نے پوچھا حضور کس کس کی ہے, اور یہ گھر امانت کی حفاظت کرنے والا ہے, خیانت نہیں کرنے والا. آؤ لوگا میرے محبوب نے اپنے عمل سے امت کو بتا دیا, میں نے فیضان ولایت کا سر چشمہ اور منبع مولا حیدر کو اس لیے بنایا ہے کہ ولیوں کو تم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. تم کیا سوال لے کر آئے ہو, کیا لے کے جانا چاہتے ہو, کیونکہ ولیوں کا بابا مرتضیٰ ہے, شبیر کا بابا ہے. حضور نے امانتیں دی, کسی کا نام نہیں بتایا. صبح اٹھے حضور کے بتائے بغیر ہر امانت کی امانت اس تک امین کو پہنچا کر بتا دیا ولیوں کو سرخیل حسین کا بابا ہے. ہمیں پوچھنے کی ضرورت نہیں, یہ تمہاری ضرورتیں ہیں. آؤ لوگوں اس بارگاہ مولا مرتضوی میں ہم بھی کیوں نہ عرض کریں کہ یا اللہ تو نے حضور کی امت کا سلطان النصیرہ بنایا ہے. آج اس امت کو پھر مشکل کشائی کی, حاجت روائی کی اور مسیحائی کی ضرورت ہے. یا اللہ مولا مشکل کشا کو پھر مسیحا بنا کر ہماری اس امت کی حاجت روائی فرما, ہمارے یہ برے دن بھی ختم فرما. خارجی ہواؤں سے ہم انشاءاللہ ٹکرائیں گے, سینہ تان کے ٹکرائیں گے. اللہ تو اپنی مدد و نصرت نازل فرما, اور میرے حسین کے بابا کا صدقہ اس امت کا ضمیر پھر سے زندہ فرما کر دین کی علم کو پھر سے بلند کرنے کی جرأت اور ہمت دے. مگر لوگوں یہ ہم پہ فرض ہے یار, ہمارے ملک کا اگر فوجی شہید ہو جائے کسی جنگ میں, اس کو جو سب سے بڑا نشان دیا جاتا ہے وہ کون سا دیا جاتا ہے؟ کس ملک میں رہتے ہو یار, کس ملک میں رہتے ہو, کس فوج پہ فخر کرتے ہو؟ ارے ہماری فوج نے بھی بڑا باریک میگنیفائنگ گلاس لگا کر سوچا کہ سب سے بڑا اعزاز دینا ہے, کس کے نام پر دیں؟ جرأت و ہمت کا اشتہار امت میں کون ہے؟ تو پاک فوج میں بھی جرأت و شجاعت کا سب سے بڑا اشتہار مولا حیدر کو مانا ہے. نشان حیدر سب سے بڑے فوجی کو ملتا ہے, سب سے بڑے قربانی دینے والے کو ملتا ہے. اس امت کی سب سے بڑی قربانیوں کی دلیل مولا مرتضیٰ ہے. اور لوگوں قیامت تک یہ ملک قائم رہے گا, انشاءاللہ قائم رہے گا.
اور اس فوج میں، پاک فوج میں جو شخص بھی اس سرزمین پاکستان کا محافظ بن کے آئے گا، قیامت تک اسے میرے مولا مرتضیٰ کی جرأت و شجاعت کا فیض ملتا رہے گا۔ اللہ ہمیں اس فیض سے بہرہ مند فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔